أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سب سے پہلے جو تربیت فرمائی وہ دل کے اعمال اور دل میں جو انسان کے ایمان کے جذبات ہیں اور دل کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کی تربیت فرمائی۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے نزول سے بھی قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان سکھایا اور جب انہوں نے ایمان سیکھ لیا، ایمان کو سمجھ لیا کہ وہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے قرآن سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پھر قرآن کریم ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ اس کو سمجھنے کا، تدبر کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ خود صحابہ کرام اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کی صحبت مبارکہ میں، جبکہ ہم ابھی نوجوان تھے، ابھی پوری طرح سے بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت کے قریب تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن کو سیکھنے سے بھی پہلے ایمان کو سیکھا، ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا۔ آج اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اسی بات پر اگر زور دیا جاتا رہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کو اپنا رب مانو، اس کو الہ مانو، اسی پر توکل کرو، اسی کی امید رکھو، اس کے وعدوں پر یقین رکھو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کو دائمی قیام گاہ مت جانو، اللہ کے جو آخرت کے وعدے ہیں ان کو سامنے رکھو، جو وعید ہے، جس عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہے ان کو سامنے رکھو۔ اگر اس بات پر زور دیا جائے تو بعض لوگ عوام یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو باتیں بڑی عام سی ہیں، یہ تو سادہ سی باتیں ہیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو نہیں معلوم یہی وہ چیز ہے جو اس وقت امت میں مفقود ہے، الا ماشاء اللہ۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، جو تربیت نہیں ہے وہ اسی ایمان کی نہیں ہے، دل کے معاملات کی، اعمال القلوب اس شے کی نہیں ہے۔ ان کو اگر اس کی پہچان ہوتی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد جب ہم نے قرآن سیکھا فتعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو اس قرآن نے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی بصیرتیں ہیں۔ ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اولین جو بہترین لوگ تھے، جو آپ کے صحبت یافتہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کو سب سے پہلے ایمان سکھانے کا اہتمام کیا۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس کو جان لیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی معرفت، اور اسی طرح سے یوم آخرت پر ایمان۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب صرف ان متقین کے لیے ہدایت بنتی ہے، ان متقین کے لیے صرف الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دیکھیے کتنی دفعہ چند آیات میں ایمان اور یقین کی تکرار ہوئی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے آپ پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے قبل جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان اگر ہوگا، کامل ایمان ہوگا، اس کے بعد قرآن کریم بھی اس کے لیے ہدایت بن جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو پھر یہ چیز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہم اپنے آج کے معاشروں میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ بھی کہ جن کا تعلق کچھ دینی حلقوں سے ہے، کہ وہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر حلال و حرام کی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں، بڑے مباحثے کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر مفتی بن کر، جو گوگل مفتی کہلاتے ہیں آج کی اصطلاح میں، الجھتے رہتے ہیں، کبھی علماء سے کبھی عوام سے مباحثہ مجادلہ کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اور اس طرح کے اکثر ہم اپنے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں جناب وہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو پھر حق اور باطل پر کون تھا؟ یہاں سے وہ اپنے دین کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور کئی ایسے مفتون بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی سے دین کی تربیت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ ان پر بحث کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں مسجد میں حاضری نہیں ہے، تکبیرات اولیٰ کے ساتھ ملنا نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کریم کا فہم نہیں ہے، ان کے اندر صدق اور امانت نہیں ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے خیانت کرتے ہیں، جہاں نظر کو حرام میں استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے حرام کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر لوگوں کی شرم ہے تو تنہائی میں گناہ کا موقع ملتا ہے، تنہائی میں گناہ کر جاتے ہیں۔ یہ تمام معاملات اس لیے ہیں کہ دلوں میں ایمان کی حقیقت ابھی اتری نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان تو لے کر نہیں آئے ہو۔ فرمایا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان حقیقی مراد ہے، ورنہ وہ ایمان تو ہو گیا ہے، وہ ایمان تو حاصل ہو گیا ہے جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں لے کر آتا ہے، لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا حصول ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے خطبات جمعہ میں اس بات کو بار بار بیان کیا جائے، بار بار بیان کیا جائے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیسا ہے، اللہ نے جو میزان قائم کرنا ہے وہ کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ ہر چیز کے اندر جب اللہ نے حکم دیا کسی آسان معاملے کا، کسی مشکل معاملے کا جو بظاہر ہمیں مشکل لگتا ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا موازنہ یا اس جیسی کوئی بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، تو تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر ریچھ جاتے ہو، تم بھاری پڑ جاتے ہو، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کہیں فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اپنے اللہ کے رسول کے مدد کے لیے، ان کے دین کی نصرت کے لیے نہیں نکلنا چاہتے ہو تو پھر یہ اللہ کی وعید ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو پھر یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ مراد میرے کہنے کی یہ ہے کہ جب تک دنیا کی بے ثباتی اور حقارت اور آخرت کی حقیقت کا احساس اور ایمان دل میں نہیں ہوگا، یہ معاملات نہیں ہو سکتے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ انما نزل اول ما نزل به سورۃ من المفصل، فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی صحابہ اکرام کی ہماری تربیت کے لیے، فرمایا وہ چھوٹی صورتوں میں سے وہ سورت تھی، سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک، جن میں کہ سورہ مدثر کی طرف ان کا اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ فیہا ذکر الجنت والنار، اس صورت میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، اس میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان، ہمیں سارا کچھ پتا ہے۔ اگر ہمیں سارا کچھ پتا ہو، واللہ اگر ہمیں یقین ہو تو ہماری حالت یہ نہ ہو، نہ ہماری ظاہری حالت یہ ہو، نہ ہماری باطنی حالت یہ ہو، نہ ہماری معیشت کی حالت یہ ہو، نہ ہمارے دیگر معاملات کی سیاست کی حالت یہ ہو، نہ امت کی اس وقت یہ ذلت ہو جس سے یہ گزر رہی ہے، یہ اسی بنا پر ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ فرماتی ہے حتی ثاب الناس الی الاسلام نزل الحلال والحرام، جب لوگ اسلام کی طرف پوری طرح سے مائل ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد حلال و حرام نازل ہوا۔ اور فرماتی ہیں اگر پہلی آیت یہ نازل ہوتی کہ شراب مت پیو، تو وہ کہتے ہم نے شراب نہیں چھوڑنی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے جو فقیہ ہے امت کی، کہتی ہیں کہ اگر پہلا حکم شراب کی حرمت کا نازل ہوتا، ایمان کی تربیت نہ ہوتی، لوگوں نے شراب نہیں چھوڑنی تھی۔ اگر پہلا حکم زنا کی حرمت کا نازل ہوتا کہ زنا چھوڑ دو، اور ایمان کی تربیت نہ ہوتی، لوگوں نے زنا کرنا نہیں چھوڑنا تھا۔ اور فرماتی ہیں وقد نزل بمکہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانی لجاریۃ العب، کہتی ہے کہ مکہ میں جب میں چھوٹی سی بچی تھی، کھیلا کرتی تھی ابھی، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف نہیں لے گئی تھی، کہتی ہیں مجھے یاد ہے وہاں پر یہ آیت مبارکہ اتری تھی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کفار مشرکین کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ قیامت کا ہے، اور قیامت کی جو مصیبت ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اس کی آفت بہت کڑوی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے حقائق اپنی جگہ پر ہیں، مگر قیامت کی مصیبت بڑی ہے۔ ان کو یہ آیت مبارکہ یاد تھی، اس میں بھی تربیت ہے، آخرت کا وعدے کا بیان ہے، جنت و جہنم کا بیان ہے، دنیا کی ہلکے مصائب کے مقابلے میں آخرت کی عظیم اور دائمی مصیبتوں اور عذاب کا ذکر ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ پر سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئیں جب میں مدینہ میں آپ کے گھر کے اندر تھی، اس وقت یہ صورتیں جن میں حلال و حرام کے احکامات ہیں، دیگر احکامات ہیں۔ آج یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ مصیبتیں ہیں، کہیں ویلنٹائن ڈے ہے، کہیں فلاں فحاشی کا تہوار ہے، کہیں فلاں کاروبار ہے، کئی دیگر ایسے فسق و فجور کے معاملات ہیں، حلال و حرام کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی ایمان کی تربیت نہیں ہے۔ اور اسے جب کہا جائے اس کو اہمیت دو، اللہ کا قرآن جو ہے یہ مرکز ہے ایمان اور نور کا، قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی قسم ایمان ہے، ہر آیت میں اس کو اگر سمجھایا جائے، اس کو سیکھا جائے، یہ کتاب ہے جو انسان کو ایمان سکھانے کے لیے آئی ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ کتنا رجوع ہے لوگوں کا قرآن کی طرف، سالہ سال گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے، یہاں تک کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جب اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیں، کس طرح سے اللہ کے دین پر راضی ہو جائیں، کس طرح سے اللہ کو اپنا رب مان کر، کامل رب مان کر راضی ہو جائیں کامل طور پر، اور کس طرح سے اسلام کو کامل دین مان کر راضی ہو جائیں۔ وہ راضی نہیں ہو سکتے، جب شہوت آتی ہے، جب دنیا کا مفاد آتا ہے، وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، زمین و آسمان میں فساد ہو جائے۔ یہ خواہشات تو ہیں جو بے لگام ہیں، یہ شہوات ہی تو ہیں جو بے لگام ہیں۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں، اور ہم خود بھی اس کے محتاج ہیں، اپنے آپ کو بھی یاد کرواتے ہیں، اور آپ کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے ہیں جس کی تلقین محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو اللہ پر
اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا، اور جو اسلام کو اپنا دین بنا کر راضی ہو گیا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ راضی کس طرح سے ہو گیا؟ یہ کیسی رضا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کی حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، اس کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنی قسم کے، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فإن أصابه خیر، اگر دین میں کوئی خیر ملتی ہے، کوئی ایسا فتویٰ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ان کا دنیاوی فائدہ ہے، اطمئن بہ، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، اگر کوئی مشکل آ جائے فوراً واپس پھر جاتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے، کوئی اور فتویٰ تلاش کرو جو ہماری شہوت کے مطابق ہو، کوئی اور مولوی صاحب تلاش کرو۔ پوری دنیا میں مولویوں کے اندر بھی، غیر مولویوں کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی یہ فتنہ اس وقت کثرت سے رواج پا رہا، الا ماشاء اللہ۔ کم لوگ ہیں جو اس وقت اپنی شہوت کو حق کے تابع کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے رسول کی اوپر آپ کی رسالت پر رضا نہیں ہے۔ یہ کیسی رضا ہے کہ جہاں میری شہوت سے اللہ کے رسول کی حدیث ٹکرائے میں حدیث کو چھوڑ دوں، اپنی شہوت قبول کر دوں؟ یہ کیسا اسلام کا رضا ہے کہ اسلام کے مطابق نہ میری شکل و صورت ہو، نہ میرے معاملات ہوں، نہ میرے خاندانی معاشرت اور معیشت ہو، نہ میرے دل کے معاملے ہو، اور میں اسلام پر راضی ہوں۔ ایسے راضی اللہ پر نہیں ہوا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر راضی ہونا سیکھ لو، اللہ پر راضی ہونا سیکھ لو۔ ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی رضا سکھائی ہے وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤمن جو اللہ کے رسول کی سنت پر چلتا ہے وہ معمولی دنیاوی شہوتوں پر یا مصیبتوں پر دین کو نہیں چھوڑتا، اپنے اللہ سے بدظن نہیں ہوتا، اپنے اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیے اگر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا اور اتنی اذیت دی گئی ہے جتنی کسی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئی۔ کسی کو ویسا خوف طاری نہیں ہوا جیسا کہ مجھے جس خوف سے اور جس اذیت سے گزرنا پڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال، کہتے ہیں کہ مجھ پر 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30 دن ایسے گزرے ہیں، مالی ولی بلال طعام، میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جس کو کوئی جگر والا کھا سکتا، جو حیوان کا جاندار کھا سکتا، کوئی کھانا نہیں تھا سوائے اس معمولی سی شے کے جس کو بلال چھپا کر اپنی بغل میں لے آتے تھے۔ اللہ اکبر، 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں۔ یتیم پیدا ہوئے ہیں، آپ کی اولاد میں سے 6 بچے وفات پا گئے ہیں، شدید ترین تکلیف سے دوچار کیا گیا، پتھر برسائے گئے ہیں، بائیکاٹ کیا گیا، اپنے شہر سے نکال دیا گیا۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال تک محاصرہ کیا گیا، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بچوں کے رونے کی بلکنے کی آوازیں آتی، دودھ نہ ہوتا پینے کے لیے۔ 3 سال محاصرہ ہوا، مکہ سے نکالا، غار میں پناہ لینی پڑی، قتل کی دھمکیاں ملی، ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ مدینہ میں یہود نے آپ کے ساتھ عداوت کی، منافقین نے آپ پر تہمتیں لگائیں، آپ کے گھر کی حرمت پر، حضرت عائشہ پر تہمتیں لگائیں، اذیت دی گئی، زہر کھلایا گیا، آپ پر جادو کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور پیٹ پر پتھر نہیں بندھے آپ کے، بھوک کے ساتھ یہ عالم بھی برداشت کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد دخلا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ سارا دن بھوک سے بلکتے رہے اور دوہرے ہوتے رہے، ایک ان کو ردی کھجور نہیں ملی جس کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیتے، ما يملأ به بطنا، ایک ردی کھجور نہیں ملی سارا دن،
اور یہ کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں سب سے معزز ترین ہستی ہے، سب سے معزز ترین ہستی، عظیم ترین ہستی، کہ جو اللہ سے اگر دعا کرتے کہ اللہ مکے کے پتھروں کو، انگریزوں کو میرے لیے سونا بنا دے، اللہ بنا دیتا۔ آزمائشوں سے نہ گھبرائیں، دین کی راہ میں آزمائشیں، فتنے آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ عظیم ترین جزا جو ہے وہ عظیم ترین آزمائشوں اور محنتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار بڑے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان میں سے پھر آزماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تیری طرف سے ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے، لیکن تیرا فیصلہ حق ہے، تو میرا رب ہے، تو جو فیصلہ کرتا ہے میرے لیے وہ بہترین فیصلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن دنیا سے لو نہیں لگائی، یہ کہتے تھے یعجبنی الفعل والکلمۃ الحسنہ، مجھے اچھا کلمہ اچھا لگتا ہے، اللہ کے بارے میں اچھی بات کیا کرو، اپنی زندگی کے بارے میں اچھا کلمہ نکالو، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، یہی حقیقت ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے، اللہ آپ سے یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ اللہ میں نے دین میں فلاں فلاں کمال دکھا کے چھوڑنا ہے، آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ سے جو کام لینا ہے دین کا وہ اللہ نے لے لینا ہے۔ اگر آپ اپنے دین میں اللہ سے مخلص ہیں، آپ بظاہر کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ اپنی جستجو کرتے رہے اور اسی حالت میں آپ کو موت نے آ لیا، اللہ کے ہاں آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ ذرا ان صحابی کا واقعہ یاد کیجئے جن کو دھوکے سے قتل کیا گیا، پشت سے مذاکرات کے لیے بلایا گیا، دھوکے سے پشت سے نیزہ ان کے آر پار کر دیا گیا، کہتے لگے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی کامیابی ہے مومن کی۔ دنیاوی چیزوں کو اپنی کامیابی کا معیار مت بنائیں، خواہ وہ دین کی ہوں خواہ وہ دنیا کی ہوں۔ کوئی شک نہیں مسلمان کی سوچ بڑی ہوتی ہے دین میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بڑے بڑے عزائم کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انسان امامت طلب کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے اپنے مقاصد بنا لے کہ بس ان کو میں نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہوں خواہ دنیا کے نام پر ہوں، اور ان کو اصل سمجھے، انہی کو سمجھے، اگر مل گئے تو میں کامیاب ہوں، اگر نہ ملے تو میں ناکام ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آپ نے اپنے آخری ایام میں، بیماری کے ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، یا وہ دنیا کو اختیار کر لے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے۔ صحابہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو رونے لگ گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ بابا جی پتہ نہیں کیوں روتے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کسی ایک بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے دنیا کی نعمتیں قبول کر لو یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لو، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ اشارہ اللہ کے رسول کی وفات کی طرف ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار یہ دیا لیکن آپ نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے اللہ کو پسند کر لیا۔ دنیا میں مومن اپنے اختیار اور خوشی سے رہنا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاء۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی خوشی میں راضی رہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ جس شخص کو اللہ پر یقین ہو گیا، حسن ظن مل گیا کسی بھی حالت میں، اور آخرت پر ایمان مل گیا، وہ کامیاب ہے، الحمدللہ وہ کامیاب ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی پریشانی بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقضي اللہ للمؤمن قضاء الا كان خیر اللہ۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے مومن کے لیے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ سے راضی رہنا، اسلام پر راضی رہنا، یہ تب ہے جب ہم شہوتوں کا مقابلہ کریں اور ان کی ترغیبات اور کفر کی اور یہ شرارتیوں کی جو بھی ہمیں دکھائی جاتی ہیں، فحاشی کے کاروبار ہیں، معاملات ہیں، ان کی طرف ترغیب نہ کریں، اپنے دین پر قائم رہیں، پھر ہمارے لیے سعادتیں ہیں۔ ایک اور اسی میں بشارت سن لیجئے، ایک اور بشارت ہے مغفرت کی اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق۔ شاید آپ کے اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ نہ ہو، اذان ختم ہوتی ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں،
لیکن بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے، حین من سمع المؤذن حین یتشہد، جب وہ تشہد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب وہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس وقت ان کلمات کو سنتے ہوئے یہ پڑھتا ہے، رضیت باللہ، اشہد ان، خود بھی کہتا ہے، پہلے شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسول، یا محمد کے الفاظ ہیں، یا نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا، جو یہ کلمات پڑھتا ہے فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تشہد کے کلمات سنتے ہوئے جو ایسے پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب سنتے ہیں مؤذن کو ایسا کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ فرماتے وَأَنَا، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، میں بھی وَأَنَا أَشْهَدُ، یہ بھی سنت ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم سعادتیں ہیں۔ یہ رضا اگر ہمیں مل جائے اللہ پر، دین اسلام پر، نبی کریم کی رسالت پر، اپنے دین پر ہمیں یہ اعتماد مل جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہمیں اس ایمان کی معرفت مل گئی تو اللہ کی توفیق سے پھر ہمیں اس طرح کے فتنے متاثر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہاری زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان کے لباس اتارتا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ اپنی ان کی شرمگاہیں ان کو دکھائے۔ شیطان عریانی پسند کرتا ہے، شیطان فحاشی پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اتنا بدبخت دشمن ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے یہ شیطان کہ یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اپنے آپ کو تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، وہ چاہتا ہے، اللہ ہمیں غیب کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ وہ تمہیں فحاشی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم ویرید الشیطان، اور شیطان کیا چاہتا ہے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جائیں۔ فرمایا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لباس اتروانا چاہتا ہے، ایسے لباس مرد بھی اور عورت بھی جن میں عریانی ہو۔ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلہ، وہ عورتیں جو نکلتی ہیں تو ان کے لباس یا تو اتنے باریک ہوتے ہیں یا اتنے چست ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کو ڈھانپتے نہیں، ان کی حیا محفوظ نہیں رہتی ہے، مائل ہونے والی ہوتی ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وریحھا یوجد بمسیرۃ 500 سنہ، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں میں جانا بازاروں میں تاکہ ان کی خوشبو دوسرے مرد اس کو پا لیں۔ اللہ کے رسول فرمایا جو عورت ایسا کرتی ہے، ایسا چاہتی ہے، فرمایا فہی زانیہ، وہ زانیہ ہے، وہ لبھانا چاہتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام حیا کا درس ہے۔ فرمایا امہات المومنین کو جو حیا کے کامل ترین معیار پر تھیں بتوفیق اللہ تعالی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ کتنی ہمیں ایسے مسائل کا سامنا لوگوں سے سنتے ہیں، آتے ہیں۔ تمام مصیبتوں کی مصیبت یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہے، گھروں میں پردہ نہیں ہے، وہاں پر خاص طور پر جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے اس طرح کے فتنے ہیں۔ خامد کو بیوی پر اعتماد نہیں ہے، بیوی کو خاوند پر اعتماد نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر جاتے ہوئے بھی سوائے بیوی کے پاس اپنے تمام ایسے رشتہ دار جو اس کے محرم ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص کو کہا اپنی والدہ کے پاس جب جا تو اجازت لے کر جا۔ اس نے کہا جی میری ماں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، پھر بھی میں اجازت لوں؟ فرمایا تحب ان تراها عریانا، تو پسند کرتا ہے کہ اس کو برہنہ حالت میں کبھی دیکھ لے؟ کہا نہیں۔ قال لا، قال فاستأذن علیہا، پھر اجازت لے کر داخل ہو، اس سے اجازت لے کر داخل۔ یہ اسلام کا حکم ہے نظر کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کے گھر میں جھانکا، اطلع من جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرا یرجل به رأسہ، آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر کے بال درست فرما رہے تھے، اس نے ایک سوراخ میں سے، گھر کی درد میں سے آپ کو جھانکا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لو اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں اس کنگھی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا، کیونکہ انما جعل اللہ الاذن من اجل البصر، اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اجازت طلب کر کے داخل ہو جاؤ تاکہ نظر کی حفاظت ہو جائے۔ نظر کے فتنے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی موٹر سائیکل پہ جانے والا، کیا کوئی پیدل شخص، کوئی مرسڈیز پر سوار ہے، کوئی لینڈ کروزر پر ہے، یا کسی اور ایسی کسی قسم کی سواری میں ہے، سب کی نظریں ادھر ادھر جھانکتی ہیں۔ خواتین نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر، وہ لبھانے والی ہوتی ہیں، اور ان کی نظریں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ گاڑی جو ایک کار ہے، یہ بھی ایک طرح سے ایک چھوٹا سا مختصر گھر ہوتا ہے، اس کی بھی حرمت ہے، تحفظ کرنا چاہیے جہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تانک جھانک، نظریں پیچھے دوڑاتے ہیں، پیچھے دوڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر کو پھوڑ دینا چاہیے جو گھروں میں تانک جھانک کرتی ہے اگر بغیر اجازت کے۔ سارا فتنہ اس نظر کا ہے۔ یہ تو انسانی صفات میں سے نہیں ہے، جانور بھی جب ان کو شہوت ہوتی ہے تو نر اپنی مادہ کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن یہ انسان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اللہ نے بہترین شکل و صورت اور خلقت عطا کی ہے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جو ہر وقت اپنی نگاہوں کو دوڑاتا رہتا ہے، گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے آج خواتین کا پیچھا کرنا ہے، میں نے فلاں بازار میں جانا ہے، پھر زبان لٹکا کر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور کبھی حادثہ کرتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ اور ذرا سوچئے، جس انسان کے دل میں ہر وقت یہ شہوت پل رہی ہو، پھر گھر آتا ہے، اس کو یہ گانے ہوا دیتے ہیں، اس کو یہ میڈیا کے اوپر جو ہر وقت یہ مناظر ہیں اور موبائل فون کے فتنے ہیں، یہ اس کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ جس کی سوچ میں ہر وقت یہ شہوت چل رہی ہو، جس کا دل ہر وقت اس مرض میں مبتلا ہو، آلودہ ہو، وہ کیا اللہ کے کلمے کو سنے گا؟ جب وہ حی علی الفلاح سنے گا تو کب وہ فلاح کی طرف آئے گا؟ کس طرح آئے گا؟ جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، رضا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو زندگی میں اپنا لیجئے، باذن اللہ تعالی ہر طرح کی نعمتیں اللہ کی رحمت سے مل جائیں گی۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مطلوب ہے، اور یہی میرے بات کہنے کا مقصد بھی تھا۔ اپنے دین پر یقین کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیجئے۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے کراکب استظل تحت شجرہ، جیسے ایک سوار ہوتا ہے، چند گھڑی کسی درخت کے سائے تلے آرام کیا، ثم راح، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اور اتنی سی بات ہے، کتنے لوگ ہیں واللہ، آپ دیکھیے چند مہینوں میں دیکھیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے 60 سال کی حد عبور کرنے والے کے لیے عذر تمام کر دیا ہے، اور اوسط عمر بھی اس عمر کی امت کی جو ہے وہ 60 سال ہی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے، نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کس طرح سے ان کی وفات ہوئی ہیں اور دن رات ہو رہی ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کی دائمی زندگی لے کر آئے تھے؟ اگر نہیں تو ہم کس طرح سے؟ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ،
اے نبی اگر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمارا وقت بھی آنے والا ہے، نہ جانے کب آ جائے، کسی لمحے آ سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے گا۔ کتنے ایسے لوگ کہتے ہیں جی فون آتے ہیں کہ اچھا بھلا تھا، بالکل ٹھیک تھا، گویا اس کی تندرستی نے اس کو زندگی دینے تھی، بالکل صحیح تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا حکم آ گیا۔ جب اس کا حکم آ جاتا ہے کوئی پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مہلت نہیں ملتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں مرنا کہ مسلمان ہو۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ آخرت کے مراحل بڑے سخت ہیں، اپنے اسلام کے ایک ایک حکم پر یقین کر لیجئے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، دنیا ساری ایک طرف کھڑی ہو جائے، آپ اسی پر اطمینان کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں باذن اللہ تعالی۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ۔